اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، پابندی کرتے ہیں، دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے، نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے، نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے، نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے، نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے، نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے، نہ خوشیوں میں، نہ غموں میں، نہ جہاز میں، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ کشتیوں میں. آج اچھے اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے، کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی، جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی. اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو، چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے، اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ آپشنل نہیں ہے نماز، یہ کیا ہے؟ ضروری. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہے وہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کب پاک ہوئے کب ناپاک تھے. جب عورت کو مینسز آنا بند ہو گئے، اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کسی خاتون کو رات کو 3-4 بجے مینسز آنا بند ہو گئے، ان کا ٹائم گزر گیا، اب عشاء کی نماز فجر فرض ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا. بلکہ اس وقت کی عشاء بھی فرض ہو گئی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے اگر بند ہو گئے تو اس کا مطلب عشاء کا ٹائم مل گیا. وہ دیکھتی نہیں ہے، تو صبح اٹھ کے ان کو اندازہ ہوگا چلو جی پاک ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا پتا پاک عشاء میں ہوئے تھے فجر میں ہوئے تھے، کیا پتا آپ کو؟ تو ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے، وہ حیض و نفاس کے مسائل سیکھتی نہیں ہیں. ڈاکٹر بن گئی ہیں، انجینئر بن گئی ہیں، سائنٹسٹ بن رہی ہیں، پائلٹ بنایا جا رہا ہے، آرمی میں بھیجا جا رہا ہے. عورت کو چاہیے ہر شعبے میں آگے بڑھے، مرد کے شانہ بشانہ، عورت کسی سے کم نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. طہارت کے مسائل نہیں آتے. کتنی پڑھی لکھی ہوں گی طہارت کے مسائل نہیں آتے. ہم جب کہتے ہیں بھائی بہشتی زیور خرید کے گھر میں رکھ لو، جامع رشید نے آسان کر کے چھاپ دیے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں حیض و نفاس کے مسائل سیکھ لو، تو خواتین کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے. میں میڈیکل سائنس کی طالب علم ہوں، میں بہشتی زیور نہیں پڑھوں. یہ کیا مولویوں کی لکھی، میں ڈاکٹروں کو پڑھ رہی ہوں، میں لیب میں میرا آپریشن چل رہا ہے، میں مولویوں کی بہشتی زیور کتاب پڑھوں گی؟ میں کر لو تکبر میرے بھائی، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو آپ تکبر کر لو. اللہ کو آپ کے میڈیکل سائنس سے زیادہ دلچسپی کس میں ہے؟ نماز میں. یہ اللہ کی بات ہے، میری بات ہوتی تو آپ اعتراض کر سکتے تھے. میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ میڈیکل سائنس کی بھی ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا. ڈاکٹر سارے مر جائیں گے تو ہم کہاں سے کس کا علاج کس سے کرائیں گے ہم؟ تو لیکن پہلے کس کی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں؟ نماز کی. تو جب نماز کی ویلیو ہے تو نماز کے مسائل کی بھی سب سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے طہارت کے احکام سکھاتے تھے آپ. عورت کے لیے بھی سب سے پہلے جو مسائل سیکھنا ضروری ہے وہ کون سے احکام ہیں؟ طہارت کے. غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ادا کیسے ہوتا ہے؟ خواتین کے تو مینسز ہوتے ہیں، نفاس کا خون ہے، کب بلیڈنگ بند ہوگی تو وہ پاک سمجھی جائیں گی، کب ناپاک سمجھی جائے گی. یہ سارے مسائل، اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے. تو پہلے زمانے میں تو لوگ سکھایا کرتے تھے اپنی بچیوں کو، کتابیں دیا کرتے تھے. اب ہر کتاب آپ کو گھر میں، بہشتی زیور ایک ایسی کتاب ہے، پورے بر صغیر میں رواج تھا کہ بچی کو جہیز میں کون سی کتاب دی جائے گی؟ بہشتی زیور، تاکہ وہ مسائل تو پڑھے نا جا کے.
اب وہ کتاب بھی کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹ سے شارٹ، بس علماء کے گھروں میں رہ گئی ہے، تو پتہ ہی نہیں ہوتا، موٹے موٹے حیض و نفاس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو طہارت کے احکام سیکھنا، ان احکام پہ عمل کرنا، اور والذین هم علی صلواتہم دائمون، اللہ کہتے ہیں نمازوں کو پڑھنا نہیں بلکہ پابندی کرنا. تو آپ جب ٹریول کیا کرو نا، سفر میں لمبی ٹریولنگ ہو، پہلے اندازہ لگا لو کون سی نماز کہاں آ رہی ہے. اب کیا کرتے ہیں لوگ، بسوں میں جا رہے ہیں، ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، ہوٹل پہ اس نے روکا، آپ کو پتا ہے یار وقت داخل ہو گیا، کھانے کے لیے اترے، ظہر پڑھ لو، نہ بیٹھا ہوا ہے ڈیٹ بن کے. پھر بس میں جب بیٹھے، بس چلی ہے، اب 1 گھنٹے بعد ڈرائیور سے کہہ رہا ہے یار ظہر کے لیے روک، وہ کہہ رہا ہے بھی روکی تو تھی میں نے نماز، یعنی کھانے کے لیے، وہ تو کھانے کے لیے روکی تھی نا، نماز کے لیے دوبارہ روک. تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خود فکر نہیں ہے. اگر آپ نمازی ہوتے ہیں نا، آپ خود ٹائم کو مینج کرتے، یار اس وقت کھانے کے لیے روکے گا اور نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا اس وقت، تو میں اس وقت پڑھ لوں گا. کتنے لوگ ہیں موبائل میں اپلیکیشن، اب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں نمازوں کی. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں سفر میں، تمہیں پتا ہے سورج کب نکل رہا ہے، فجر قضا کب ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو نہیں پتا. ابے جب تمہیں پتا نہیں ہے تو فجر پڑھو گے کیسے؟ سب کچھ تمہارے موبائل میں ملے گا، ساری ہیروئنوں کی تصویریں مل جائیں گی تمہارے موبائل میں، پب جی ملے گا تمہارے موبائل میں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی نماز کا ٹائم کب داخل ہو رہا ہے اور کون سی نماز کا ٹائم کب. جو نمازی عورتیں ہوتی ہے نا، ان کو ڈیلی پتا ہوتا ہے آج فجر میں سورج نکلنے کا ٹائم یہ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے، فجر پڑھنی ہے، تاکہ نماز خراب نہ ہو ہماری. جو بے نمازی ہوتے ہیں اتفاق سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا فجر کب ہے، ظہر کب ہے، عصر کب ہے. سفر میں تو ان کو ویسے ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایسے نمازی اللہ کو ایسے نمازی کو اللہ نمازی نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چھوڑ دو آپ، جو کبھی کبھار سال میں 1 دفعہ آ رہے ہو. مطلب یہ کہ وہ تو پڑھتے رہو، اس کو ایڈ کرو، پراپر پابندی سے پڑھو نماز. تو اللہ تعالیٰ نے، میں خلاصہ بس 2 جملے میں بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اخلاقی برائیوں سے پاک کون ہوگا، ڈپریشن سے پاک کس کی زندگی ہوگی؟ جس کی زندگی میں اللہ ان ہو. اور صرف ظاہری طور پہ نہیں، اس کی کچھ علامتیں، ان میں پہلی علامت کیا ہے؟ نماز پر پابندی. اور آگے بھی اللہ نے کچھ علامتیں ذکر کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں اس کا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.